رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگوں میں رفاقت اور خرچ کرنے کے اعتبار سے ابو بکر سبقت لے گئے ہیں، یعنی میرے تمام صحابہ میں سے میری سب سے زیادہ مالی اور بدنی خدمت اگر کسی نے کی ہے تو ابو بکر نے کی ہے، کہ ابتدا سے میرے ساتھ ہیں، سفر ہجرت کے ساتھی ہیں، اپنا تمام تر کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ حضرت ابو بکر مکہ مکرمہ کے رئیس تاجروں میں سے تھے، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاقہ کرنا پڑتا ہے، بدن پر جو لباس ہے اس پر پیوند لگے ہیں، تو ظاہر ہے ایک بڑے کاروبار کا مالک اگر کچھ سالوں میں اس حد تک پہنچتا ہے تو اس کی یہی وجہ تھی کہ جو کچھ تھا مال کی شکل میں وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم سب لوگوں میں میری مالی خدمت کے اعتبار سے یا میری صحبت کے اعتبار سے اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کا جو اخوت کا رشتہ ہے وہی کافی ہے، اس لیے میں اپنا خلیل کسی کو نہیں بنا رہا۔ مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ تو اس حکم کو سن کر شاید کچھ صحابہ کو طبعی طور پر کچھ ناگواری ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک صدمے کی بات تھی کہ مسجد نبوی کی طرف ہمارا کھولا گیا دروازہ بند ہو اور ہم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے محروم ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی، تم لوگوں نے مال اپنے پاس رکھا، ابو بکر نے اپنا سارا مال میرے اوپر قربان کیا۔ یعنی اس فیصلے کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ ابو بکر کو تم لوگوں پر ایک بڑا امتیاز، فضیلت اور برتری حاصل ہے، اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا، کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، علماء نے تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ اپنے بعد کسی کو منتخب کر لیتے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، تو پھر اسلامی ریاست میں حکمران کے انتخاب کا یہی طریقہ طے ہو جاتا۔ آج تو اسلامی ریاست کے حکمران کے انتخاب میں مسلمان آزاد ہیں کہ وہ باہمی مشورہ کر کے ووٹنگ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اپنا حکمران طے کر لیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامزد فرما دیتے پھر تو طریقہ کار طے ہو جاتا۔ تو یہ گویا کہ امت کے لیے رحمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت کے لیے آپ نے آپشن کھلے رکھے اور کسی کو نامزد نہیں فرمایا، البتہ اشارے ضرور دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اشارے دیے، جیسے اپنے اس آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی برتری کو بیان فرمایا، اور پھر آگے جا کر جب امامت کے لیے آپ نے انتخاب فرمانا تھا تو اپنا مسلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کیا۔ اور جس وقت آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دو مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو آپ کسی اور کو ارشاد فرمائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو کہو کہ جا کر نماز پڑھائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو پیغام لانے والا اس نے دیکھا صحابہ کے مجمع میں ابو بکر نہیں ہیں، کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہوں گے، تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا۔ جب حضرت عمر کی تکبیر کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہیں، اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہیں، ابو بکر کو کہو کہ جا کر نماز پڑھائے۔
پڑھائے، تو اس اہتمام کے ساتھ حضرت ابو بکر کو آپ نے اپنا مصلی امامت عطا فرمایا۔ تو اس میں واضح طور پر اشارے تھے کہ میرے بعد میری جانشینی کے لیے جو سب سے موضوع شخصیت ہیں وہ حضرت ابو بکر کی ہیں۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر حکم دو میری طرف سے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں صحابہ کرام کو نمازیں پڑھانی شروع کی۔ 17 نمازیں پڑھائیں حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز، جمعے کے دن کی 5 نمازیں، ہفتے کے دن کی 5 نمازیں، اتوار کے دن کی 5 نمازیں، اور فجر کے دن پیر کے دن فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں پڑھائیں۔ ایک ہفتے یا اتوار کے دن ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری تھی تو 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آپ باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر مسلمانوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ ہٹنے لگے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو پیچھے ہٹنے سے روکا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی دائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اس طریقے سے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے، اور پیچھے جو مسلمان تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی اقتداء کر رہے تھے۔ گویا کہ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیرات پیچھے موجود مقتدیوں کو پہنچا رہے تھے۔